السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، رجب شریف کی آج 27 تاریخ ہے اور شب معراج گزر چکی، ورنہ معراج شریف پر بیان ہوتا۔ 27ویں تاریخ رجب کی یہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے سید الطائفہ ابو القاسم حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ جمعہ کا دن تھا، رجب کی 27 تاریخ تھی جب ان کا وصال ہوا۔ اتفاق سے آج بھی جمعہ کا دن ہے اور رجب کی 27 تاریخ ہے، اس لیے آج ہم حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے کچھ مناقب بیان کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے تذکرہ مشائخ قادریہ، اور اس میں اکثر جو ہے حوالے مسالک السالکین اور تذکرۃ الاولیاء وغیرہ کے ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سری سقطی رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں اور ان کے مرید ہیں اور ان کے خلیفہ ہیں۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کے 11ویں امام ہیں، 11ویں پیر ہیں، 11ویں شیخ طریقت ہیں۔ یہ سرکار غوث اعظم کے مشائخ میں آتے ہیں، کئی پشت اوپر کے یہ پیر ہیں۔ نام آپ کا جنید ہے اور کنیت ابو القاسم ہے، اور لقب سید الطائفہ گروہ اولیاء کے سردار، طاؤس العلماء اور لسان القوم، یہ آپ کے القاب ہیں۔ آپ کے والد ماجد نہاوند کے رہنے والے تھے، مگر آپ کی ولادت غالباً 218 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ جب آپ کی عمر شریف 7 برس کی ہوئی تو اپنے ماموں اور اپنے پیر حضرت سری سقطی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت کو تشریف لے گئے۔ 7 سال کی عمر میں حرمین شریفین کی زیارت کو تشریف لے گئے حج و زیارت کے لیے۔ جب آپ بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے تو وہاں پر 400 علماء اور مشائخ رونق افروز تھے۔ مجلس تھی علماء کی، 400 علماء تھے وہاں، اور ان کی اس مجلس میں مسئلہ شکر پر گفتگو ہو رہی تھی۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ ہم تو یہ جانتے خالی ہیں کہ اللہ نے کوئی نعمت دی، کہتے اللہ تیرا شکر ہے، کھانا کھا لیا کہہ دیا اللہ تیرا شکر ہے، یہی شکر ہے۔ لیکن ہر عالم اپنے اپنے منصب اور مرتبے کے لحاظ سے شکر کی تعریف کر رہا تھا کہ شکر کسے کہتے ہیں۔ اور حضرت جنید بغدادی کی عمر کتنی ہے؟ 7 سال ہے اس وقت۔ تو شکر کے مسئلے پر گفتگو چل رہی تھی،
اس مجلس میں ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کا اظہار فرمایا کہ شکر اسے کہتے ہیں، شکر اسے کہتے ہیں۔ آخر میں حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جنید تمہیں بھی کچھ کہنا ہے، تم بھی کچھ کہو۔ شکر کسے کہتے ہیں تمہارے نزدیک؟ شکر کی کیا تعریف ہے؟ آپ ذرا سا عمر پر دھیان دیجیے گا، 7 سال کی عمر ہے آپ کی، تو جب ماموں نے یہ کہا پیر و مرشد نے، تو اس پر آپ نے تھوڑی دیر سر جھکائے رکھا، پھر سر اٹھایا، ارشاد فرمایا کہ شکر یہ ہے کہ جو نعمت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس نعمت کی وجہ سے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں، تو شکر یہ ہے کہ اس نعمت کی وجہ سے آپ کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں اور اس نعمت کو نافرمانی اور معصیت یعنی گناہ کا ذریعہ نہ بنائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، زندگی میں ہر لمحہ اس کی نعمتیں بندے کو ملتی رہتی ہیں، اس کا وجود ہی ایک نعمت ہے بندے کا۔ یعنی اب شکر تو یہ ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی معصیت نہ کی جائے، کوئی گناہ نہ کیا جائے، تب شکر ادا ہوگا۔ جب آپ نے یہ جواب دیا تو اس جواب پر ان تمام علماء اور مشائخ کی جماعت نے برجستہ فرمایا، احسنتا یا قرۃ اعین الصدیقین، اے صدیقین کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ صرف صدیق نہیں، صدیقوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور صدیق یہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے ولایت میں۔ اس صدیقین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ نے جو کچھ کہا ہے بہت ہی اچھا کہا ہے، اور آپ اپنی بات میں بہت سچے ہیں، اور ہم اس سے بہتر شکر کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت سری سقطی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے، تو نے ایسی بے مثال باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ تم اتنے چھوٹے ہو، ابھی سے یہ باتیں تمہیں کہاں سے آتی ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ حضور آپ ہی کی فیض بخش صحبت سے حاصل کیا ہے، آپ کی صحبت سے ہم کو یہ سب باتیں حاصل ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے گھر کو تشریف لائے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلوک کی اس عظیم منزل پر فائز ہیں کہ گروہ اولیاء کی سرداری ان کو مبارک ہے۔ اس کے باوجود اخلاق آپ کا کتنا اعلیٰ تھا، اور اپنے سے کم درجے کے لوگوں سے بھی ہمیشہ آپ خندہ پیشانی سے پیش آیا کرتے تھے، کبھی کسی پہ ناراض نہیں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے مریدین سے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ مجھے معلوم ہو جاتا کہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کا، نفل نماز ادا کرنا جو ہے تمہارے ساتھ بیٹھنے سے افضل ہے، تو میں کبھی تمہارے ساتھ نہ بیٹھتا۔ معلوم ہوا کہ لوگوں کو وقت دینا، ان کے لیے بیٹھنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ نفل نماز سے افضل ہے۔ اس بنیاد پر میں جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ آپ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب کبھی آپ کے برادران طریقت میں سے کوئی آ جاتا تو آپ روزہ افطار کر دیتے، اس دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اسلامی بھائیوں کی خاطر و مدارات کے لیے نفل روزہ چھوڑنا درست ہے، بلکہ اسلامی بھائیوں کی خاطر و مدارات کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، یہ نفل روزوں سے افضل ہے۔ آپ شروع میں آئینے کی تجارت کرتے تھے، شیشوں کی تجارت کرتے تھے، اور جب تجارت کرتے تھے اس وقت آپ کا معمول تھا کہ بلا ناغہ اپنی دکان پر تشریف لے جاتے اور سامنے پردے گرا دیتے اور 400 رکعت نماز نفل ادا فرماتے۔ یہی آپ کی دکانداری تھی،
دکان بند کر دیتے، پردہ گرا دیتے اور 400 نماز نفل ادا کرتے، 400 رکعت، یہاں تک کہ ایک مدت تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھا۔ پھر آپ نے اپنی دکان کو چھوڑ دیا اور اپنے شیخ طریقت یعنی حضرت خواجہ سیدی سقطی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے مکان کی ایک کوٹھری میں آپ خلوت گزی ہو گئے، گوشہ نشین ہو گئے اور پھر اپنے دل کی پاسبانی آپ نے شروع کر دی اور حالت مراقبہ میں اپنے نیچے سے مصلے کو بھی نکال دیتے تھے تاکہ آپ کے دل پر اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا کسی اور کا خیال بھی دل میں نہ گزرے۔ اس طرح آپ نے 40 سال کا عظیم عرصہ گزارا اور 30 سال تک آپ کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر صبح تک اللہ 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 کہا کرتے، پوری رات عشاء کی نماز سے صبح تک کھڑے ہو کر کے اللہ اللہ کہا کرتے۔ یہ بھی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 30 سال تک آپ کا یہ معمول رہا۔ اور پھر عشاء ہی کے وضو سے صبح کی یعنی فجر کی نماز ادا کرتے، یہاں تک کہ آپ کا خود ہی قول ہے کہ 20 سال تک تکبیر اولیٰ مجھ سے کبھی فوت نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ بھی کبھی فوت نہیں ہوئی۔ اور ارشاد فرماتے کہ نماز خالص اللہ کے لیے ہے، اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت پہ ڈوب کر نماز پڑھی جائے۔ تو نماز میں اگر دنیا کا خیال آ جاتا ہے تو میں اس نماز کو دوبارہ ادا کرتا کہ نماز میری فاسد ہو گئی۔ اپنے لیے انہوں نے یہ مسئلہ لیا کہ نماز میں اگر دنیا کا خیال آ جاتا تو میں اس نماز کو دوبارہ ادا کرتا، اور اگر جنت اور آخرت کا خیال آ جاتا تو میں سجدے 100 ادا کرتا تھا۔ جنت کا بھی خیال نماز میں نہ آئے، آخرت کا بھی خیال نماز میں نہ آئے، یہی ہے مولا کی طلب۔ طالب الدنیا جاہل و طالب العقبہ عاقل و طالب المولا کامل۔ دنیا کا جو طالب ہے جاہل ہے اور آخرت کا جو طالب ہے وہ عاقل ہے، لیکن جو مولا کا طالب ہے وہی کامل بندہ ہے، وہی کامل بندہ ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ خواب میں سرکار ابدقرار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہیں، حضور کی محفل میں جنید بغدادی موجود ہیں۔ اسی درمیان ایک شخص حاضر ہوا اور ایک استفتاء آپ کی خدمت میں پیش کیا، سوال لکھ کر کے پیش کیا حضور کی بارگاہ میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنید کو دے دو، وہ اس کا جواب لکھ دے۔ تو شخص نے کہا کہ فدا کا ابی امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے جنید کو میں استفتاء پیش کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کو اپنی امت پہ ناز ہوتا ہے اور مجھ کو اپنی امت پہ جنید پہ بہت زیادہ ناز ہے، اپنی امت پہ جنید پہ بہت ناز ہے مجھے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخنا فی الاصول والبلاء علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ، یعنی اصول اور بلا میں ہمارے مقتدی اور ہمارے پیشوا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک سید صاحب جو گیلان کے رہنے والے تھے اور حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے ہوئے تھے، یہاں تک کہ سفر کرتے ہوئے بغداد پہنچے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ سید صاحب حج کرنے جا رہے تھے، تو آپ کے پاس جب حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا سید صاحب سے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کس کی اولاد میں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں گیلان کا رہنے والا ہوں اور
امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد میں سے ہوں، سید ہوں۔ تو آپ نے ان سے بڑے ہی مؤثر انداز میں، پیار بھرے انداز میں فرمایا کہ آپ کے دادا امیر المومنین حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ 2 تلواریں چلایا کرتے تھے۔ مولا کائنات تو 2 تلواریں چلایا کرتے تھے، ایک کفار و مشرکین پر اور دوسری تلوار اپنے نفس پر۔ نفس سے جہاد کرنا یہ بڑا جہاد ہے، نفس کی مخالفت کرنا، نفس کو زیر کرنا۔ تو 2 تلواریں چلایا کرتے تھے، کافروں سے بھی جہاد کرتے تھے اور اپنے نفس سے بھی جہاد کرتے تھے۔ بتاؤ کہ تم کون سی تلوار چلاتے ہو، کافروں پر چلاتے ہو یا نفس پر چلاتے ہو؟ بس صرف اتنا ہی کہا تھا، اتنا ہی سنتے ہی ان پر گریہ طاری ہو گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عجیب تاثیر تھی اس جملے میں، اور حالت وجد میں زمین پر لوٹنے لگے اور لوٹتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ بس میرا حج ہو گیا، میرا حج یہی ہے۔ آپ مجھے راہ خدا سے آگاہ فرما دیجئے، وہ راستہ دکھا دیجئے جو خدا تک پہنچاتا ہو۔ تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ سینہ خدا کا حرم خاص ہے، یہ سینہ اللہ کا خاص حرم ہے، اور اللہ کے خاص حرم میں صرف اللہ ہی رہے، اللہ کے علاوہ کسی نامحرم کو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی نامحرم کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راہ سلوک میں کامل ہو گئے، اکمل ہو گئے، اور آپ کی مقبولیت ہر طرف پھیلنے لگی، تو حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حکم دیا کہ جنید اب تم واعظ کہو، تم تقریر کیا کرو، بیان کیا کرو۔ اس بات کی وجہ سے آپ تردد میں پڑ گئے اور کہا کہ شیخ وقت کی موجودگی میں کس طرح تقریر کروں؟ آپ موجود ہیں، آپ کی زندگی میں میرا حق نہیں ہے کہ میں بیان کروں، واعظ کروں، کیونکہ یہ میرے نزدیک ادب کے خلاف ہے۔ اسی حالت میں رہے، واعظ نہیں کہتے تھے کہ ایک رات خواب میں آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ تو سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو واعظ کہنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جنید اٹھو، واعظ کہا کرو۔ آپ جب صبح کو بیدار ہوئے تو اپنے شیخ طریقت سے خواب بیان کیا، بیان کرنے کے لیے سوچا، ابھی خواب بیان نہیں کیا، شیخ طریقت سے خواب بیان کرنے کے لیے سوچا، یہاں تک کہ آپ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں کہ آپ کے شیخ طریقت حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے آپ کے انتظار میں دروازے پر کھڑے ہیں۔ جب آپ قریب ہوئے تو آپ سے ارشاد فرمایا کہ کیا ابھی تک آپ اسی خیال میں ہیں کہ کوئی اور آپ سے واعظ کہنے کے لیے کرے؟ ہم سب آپ سے واعظ کے لیے کہہ رہے تھے، آپ نے توجہ نہیں دی، اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اب تو آپ واعظ کہیں گے۔ تو آپ نے اپنے شیخ طریقت سے دریافت فرمایا کہ آپ کو کس طرح علم ہو گیا، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ جب بھی آپ یہ بات سنا کریں کسی بزرگ کے بارے میں کہ فلاں کو سرکار کی زیارت خواب میں ہوئی، تو فوراً دعا مانگ لیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی حضور کی زیارت نصیب کرے۔ صحیح بات ہے، ہماری آنکھیں اس لائق نہیں ہے کہ ان کو دیکھیں، بہت گنہگار آنکھیں ہیں، بہت غلطیاں کر چکی ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، لیکن وہی کہا ادیب مکن پوری نے کہ دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، لیکن وہ اگر خواب میں آئے تو عجب کیا، خواب میں آ سکتے ہیں، جمال دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ پوچھا کہ کیسے آپ کو یہ معلوم ہو گیا؟ تو شیخ طریقت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج رات رب کائنات جل جلالہ کو خواب میں دیکھا۔ تم نے اللہ کے حبیب کو خواب میں دیکھا؟
میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. بیداری میں ہر آدمی نہیں دیکھ سکتا, خواب میں دیکھ سکتا ہے آدمی. تو رب کائنات کو خواب میں دیکھا, اور ساتھ ہی غیبی آواز آئی کہ میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنید کے پاس بھیج دیا ہے. وہ جنید سے کہیں گے کہ جنید تم واز کیا کرو. تو اللہ نے خود ہی مجھے بتایا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ واز کہوں گا, لیکن بڑے مجمع میں واز کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. 40 سے زیادہ آدمی اس مجلس میں موجود نہ ہوں تو واز کہوں گا. پھر آپ نے واز کہنا شروع کیا. 40 آدمی موجود تھے, لیکن ان 40 آدمیوں میں سے آپ کے واز کا ایسا اثر ہوا کہ 18 آدمی جاں بحق ہو گئے, انہوں نے جان دے دی. یہ آپ کے واز میں یہ تاثیر ہوئی. حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے ایک مرید تھے جن کی طرف آپ توجہ زیادہ فرماتے تھے. سارے مریدین کی طرف توجہ ہوتی ہے پیر کی, لیکن اب ایک مرید کی طرف توجہ زیادہ ہوتی تھی. تو کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی کہ آپ ان کی طرف توجہ زیادہ فرماتے ہیں. آپ کو جب اس بات سے آگاہی ہوئی کہ لوگوں کو یہ بات ناگوار معلوم ہوتی ہے, تو ارشاد فرمایا کہ میرا یہ مرید ادب و عقل میں تم سب سے بلند ہے, تم سب سے بڑھ کر ہے. ادب میں اور عقل میں تم سب سے بڑھ کر ہے, اس وجہ سے میں اسے بہت زیادہ چاہتا ہوں. اس کا ثبوت ابھی میں تمہیں دے رہا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس غلام میں, میرے اس مرید میں کون سی خوبی ہے. آپ نے ہر ایک مرید کو ایک ایک چھری عطا فرمائی اور ایک ایک مرغی عطا فرمائی. ایک ایک چھری اور ایک ایک مرغی دی, اور فرمایا کہ ہر ایک مرید ایک اپنی اپنی مرغی ذبح کرے اور ایسی جگہ سے ذبح کر کے لائے جہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو, کسی کی نظر نہ پڑے, کوئی دیکھے نہ. چنانچہ سبھی مریدین وہاں سے ہٹے اور ایک پوشیدہ جگہوں سے ان مرغیوں کو ذبح کر کے لے آئے. لیکن وہ آپ کا جو خاص مرید تھا اس مرغی کو زندہ واپس لے آیا. حضرت نے دریافت فرمایا کہ تم نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ تو اس مرید نے جواب دیا کہ حضور, میں جس جگہ بھی پہنچتا ہوں وہاں قدرت الہی کو موجود پاتا ہوں. ایسی کوئی جگہ ہے ہی نہیں ہے جہاں میرا رب نہ دیکھے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھے. تو جو ہر جگہ قدرت الہی موجود ہے اور دیکھنے والا رب موجود ہے, تو پھر میں کیسے ذبح کروں؟ اس لیے مجبور ہو کے واپس لے آیا. اس جواب کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تم سبھی لوگوں نے سن لیا, یہ اس کا خاص وصف ہے جس کی وجہ سے میں اسے بہت زیادہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ مرید کبھی بھی اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا. ہمیشہ اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب بندے کی حالت ہو جائے گی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو کبھی بھی کسی غلطی کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں. ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک شخص نے 500 اشرفیاں لا کر نظر کرنی چاہیے. 500 اشرفیاں بطور نذرانہ دینا چاہا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس ان اشرفیوں کے علاوہ اور بھی مال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں حضور, اور بہت سارا مال ہے. تو آپ نے دوسرا سوال فرمایا کہ یہ بتاؤ اب آئندہ تمہیں اور مال کی ضرورت ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں ضرورت کیوں نہیں ہے, میں کام کرتا ہوں, پیشہ کرتا ہوں مالی دولت ہی کے لیے, ہر وقت ضرورت ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس اپنی اشرفیاں واپس لے جاؤ. تم مجھ سے زیادہ محتاج ہو کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور تمہارے پاس اتنی دولت ہے اور اس کے ہوتے ہوئے بھی تجھے اور دولت کی ضرورت ہے, اس لیے تم مجھ سے زیادہ محتاج ہو, تم لے جاؤ, مجھے ان اشرفیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
یہ فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں ایک میرا مولا ہے وہی غنی ہے اور سارا عالم فقیر ہے. صرف مولا غنی ہے اور سارا عالم فقیر ہے. ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک ضعیف عورت آئی. عرض کیا کہ حضور میرا بیٹا نامعلوم کہاں چلا گیا ہے، غائب ہے، آپ دعا فرما دیں تاکہ وہ واپس آ جائے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو. بڑھیا وہاں سے گھر چلی گئی، مگر کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر ہوئی اور آپ سے دعا کی طالب ہوئی. تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے ضعیفہ صبر کرو. بڑھیا پھر واپس چلی گئی اور کچھ دنوں تک تو صبر کیا، مگر جب اس میں صبر کی طاقت نہ رہی تو پھر تیسری مرتبہ بالکل دیوانوں کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اے جنید، اب میرے اندر اپنے لڑکے کی جدائی پر صبر کرنے کی طاقت نہ رہی، للہ آپ دعا کیجئے کہ میرا بچہ واپس آ جائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ضعیفہ، اگر تو اپنے اضطراب اور بے قراری میں سچی ہے تو اپنے گھر جا، تیرا بچہ انشاءاللہ تجھ کو گھر پر مل جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یعنی اللہ تعالیٰ بے قراروں کی فریاد کو ضرور سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. اس کے بعد بڑھیا حضرت کے پاس سے جب گھر لوٹی تو دیکھا کہ اس کا بیٹا بڑی دیر سے گھر آیا ہوا ہے اور اپنی ضعیف ماں کا انتظار کر رہا ہے. تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ سے آدمی دعا کرے تو ایک دم اضطرار کی حالت میں آدمی بالکل مضطر اور بے قرار ہو، گڑ گڑا کے دعا مانگے تو دعا ضرور قبول ہوتی. آپ کا ایک مرید جو بصرہ میں رہتا تھا، اس کے دل میں ایک دن گناہ کا خیال پیدا ہو گیا. گناہ کیا نہیں، گناہ کا خیال پیدا ہو گیا. اس کو یہ خیال آتے ہی فوراً پورا چہرہ اس کا کالا ہو گیا. جتنا ہی آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے اس کو اتنی سزا ملتی ہے. پورا چہرہ اس کا سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا. اور جب اپنی صورت کو آئینے میں دیکھا تو بڑا گھبرایا اور شرم و ندامت کے مارے گھر سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا. 3 روز کے بعد اس کے منہ کی سیاہی کم ہوتے ہوتے بالکل دور ہو گئی اور اس کا چہرہ پھر پہلے کی طرح روشن ہو گیا. اسی روز ایک شخص آیا اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا خط دیا. اس شخص کو، اس مرید کو حضرت جنید بغدادی کا خط دیا. جب اس نے خط پڑھا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اپنے دل کو اپنے قابو میں رکھا کرو، اپنے دل کو اپنے قابو میں رکھا کرو، گناہ کا خیال مت کیا کرو، بندگی کے دروازے پر ادب سے رہا کرو، اس لیے کہ آج مجھے 3 دن و رات سے دھوبی کا کام کرنا پڑا ہے، تمہارے منہ کی سیاہی میں دھو رہا ہوں. 3 دن رات سے تمہارے منہ کی سیاہی میں دھو رہا ہوں. اس طرح سے روشن ضمیر جو پیر ہوتا ہے اس کو مریدین کی خبر اس طرح سے ہوتی ہے. اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اس میں جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں انہوں نے لکھا ہے. کوئی بات اس میں مسالک السالکین سے لی ہے، کوئی تذکرۃ الاولیاء سے لی ہے، کوئی جو ہے خریدۃ الاصفیاء سے لی ہے. اس سے سب معتمد اور مستند کتابیں ہیں. وصال کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کا وصال 27 رجب بروز جمعہ 297 ہجری یا 298 ہجری کو ہوا. یہ عبد المقتدر باللہ کا زمانہ تھا، المقتدر باللہ کا زمانہ تھا. آپ کا مزار مقدس بغداد شریف میں ہے. اور وصال کے بعد ایک بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور آپ سے دریافت فرمایا کہ نکیرین کے سوالات آپ سے کس طرح ہوئے. آپ جب قبر میں گئے، منکر نکیر آئے، انہوں نے سوال کیا تو کیسے کیا گزری. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ منکر نکیر جب آئے انہوں نے آ کر مجھ سے پہلا سوال کیا تیرا رب کون ہے. تو میں نے ہنس کر جواب دیا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے روز ازل میں ہم سے اپنی ربوبیت کا اقرار کرا لیا تھا. جب ہم عالم ارواح میں تھے
تو اللہ نے کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو میں نے تو سب بلا کہا تھا ہاں تو ہے۔ تو جو بادشاہ کو جواب دے چکا ہو، ایک بندے کو، ایک غلام کو کیا جواب دے گا؟ میں تو رب کو جواب دے چکا ہوں، وہ میرا رب ہے، تو آپ کو جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ میں نے کہا تو فرشتے چلے گئے اور کہا کہ یہ تو ابھی تک محبت کے نشے میں ہے، محبت کی بستی میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان کا فیضان نصیب کرے، آئے ان کی روح پاک کو اِیصال ثواب کریں۔